أعوذ بالله من الشيطان الرجيم به نستعين وهو خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي طلاب محترم عزیز، درس کا آغاز کل باب ثالث میں فصل اول سے کہ جس میں فصل اول میں بحث جنابت کا ذکر کیا گیا تھا کہ جنابت دو سبب سے انسان پر واجب ہوتی، ایک تو انزال ماء مطلقہ اور دوسرے جمع۔ یہ دو سبب تھے کہ جن دو سبب کی بنا پر انسان پہ غسل جنابت واجب ہوتا، اور غسل جنابت کے واجبات بیان کیے، اور اس کے بعد یہ بتایا کہ غسل کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک ترتیبی اور ایک التماسی۔ یہ بحث کل ہو چکی تھی کہ غسل یا تو ترتیبی اعتبار سے کیا جائے گا یا التماسی اعتبار سے۔ ترتیبی میں بتایا تھا کہ سب سے پہلے نیت واجب ہے، نیت، اور اس کے بعد پورے جسم پر پانی پہنچانا بدن پر واجب ہے، اور تخلیل واجب ہے۔ تخلیل کے معنی بتائے تھے کہ امرار الید علی الجسد، یعنی جہاں پانی نہیں پہنچ رہا ہے وہاں پر انسان پانی پہنچائے۔ سب سے پہلے سر و گردن کو دھوئے، اور پھر دانی جانب، اور پھر بائیں جانب۔ یہ بحث تھی کل کی کہ غسل جنابت میں کیا کیا واجب ہے۔ آج شروع کرتے ہیں کہ وَيُسْتَحَبُّ فِيهِ الْإِسْتِبْرَاءُ، مستحب ہے غسل جنابت کرنے سے پہلے انسان یہ کرے کہ اسے استبراء کرنا چاہیے۔ استبراء کرنا انسان کے لیے مستحب ہے۔ اب استبراء یا تو استبراء ہوتا ہے دو طریقے سے، ایک استبراء ہوتا ہے بول کے ذریعے سے، اور ایک استبراء ہوتا ہے اجتہاد کے ذریعے سے، جو استبراء اصطلاحی کہ جس کی تعریف پہلے بیان ہو چکی۔ تو مستحبات میں سب سے پہلے انسان کے لیے یہ مستحب ہے کہ غسل جنابت کرنے سے پہلے انسان استبراء کرے، اور استبراء یا تو بول کے ذریعے سے یا استبراء اجتہاد کے ذریعے سے، استبراء اصطلاحی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اثناء غسل میں کوئی رطوبت ظاہر ہو جائے تو اسے دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن اگر کسی انسان نے استبراء نہیں کیا ہے اور پھر وہ تری دیکھے اثناء غسل میں، تو اس شخص کو دوبارہ سے غسل انجام دینا ہوگا۔ دوسرے مستحب والمضمضۃ والاستنشاق، کلی کرنا اور ناک میں پانی کا ڈالنا۔ والغسل بصاع، اور مستحب ہے کہ انسان ایک صاع سے، یعنی 3 کلو پانی، 3 لیٹر پانی سے غسل کرے، فما زاد، اس سے زیادہ، یعنی غسل کی وہ مقدار جو پانی جس سے غسل کرنا ہے وہ 1 صاع سے کم نہیں ہونی چاہیے، کم سے کم 1 صاع ہو، اس سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ ایک
جو مستحب ہے وہ یہ چیز ہے تخلیل. دیکھیں پہلے بھی تخلیل کہا تھا کہ تخلیل وہاں ایک جگہ واجب ہے اور تخلیل ایک جگہ مستحب ہے, لیکن دونوں تخلیل میں فرق ہے. جہاں بتایا تھا کہ تخلیل واجب ہے وہاں یہ کہا تھا کہ جہاں پانی نہیں پہنچ سکتا, وہ اعضاء کہ جہاں پانی نہیں پہنچ سکتا وہاں پر تخلیل کرنا انسان کے لیے واجب ہے. لیکن جہاں پانی پہنچ سکتا ہے اگر انسان وہاں پہ بھی تخلیل کرے, وہاں پہ بھی ہاتھ پھیرے, تو اس کے لیے یہ چیز کرنا مستحب ہے کہ انسان تخلیل کرے. وَالتَّخْلِيلُ مَا يَصِلُ إِلَيْهِ الْمَاءُ, تخلیل کرنا اس جگہ کہ جہاں پر پانی پہنچ رہا ہے, آسانی سے پانی پہنچ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی انسان اگر جو ہے کہ تخلیل کرے ہاتھ پھیرے تو اس کے لیے یہ چیز مستحب. تو مستحب میں نمبر 1 ہوا استبراء, دوسرے کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا اور ایک ساتھ سے غسل کرنا اور تخلیل کرنا. یہ تھے غسل جنابت کے مستحبات. اگر کسی انسان پر غسل جنابت طاری ہو جائے تو اس پہ کچھ چیزیں حرام ہوں, کچھ امور اس انسان پہ انجام دینا اس کے لیے حرام ہے. وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْغُسْلِ قَرَاءَةُ الْعَزَائِمِ, قرأت عزائم اس پر حرام ہے مجنب پر. قرأت عزائم یعنی وہ سورے کہ جن میں سجدہ واجب ہے. 4 سورے قرآن مجید میں ایسے ہیں کہ جن میں سجدہ واجب ہے. ایک 21ویں پارے میں, 24 اور 27 اور 30 سورہ سجدہ, فصلت, نجم اور سورہ علق. یہ 4 سورے ایسے ہیں کہ کوئی انسان ان سوروں کو حالت جنابت میں نہیں پڑھ سکتا, اس کے لیے پڑھنا جو ہے حالت جنابت میں حرام. حتیٰ ان کی بسم اللہ بھی سورہ عزائم کی قص سے کوئی شخص بسم اللہ بھی ان کی نہیں پڑھ سکتا. تو ایک چیز یہ ہوئی محرمات میں, یعنی قرأت العزائم یعنی ان سوروں کا پڑھنا جن میں سجدہ واجب ہے, مجنب کے لیے حرام. ومس و کتابت القرآن, بغیر غسل کیے ہوئے, غسل سے پہلے مس و کتابت القرآن, قرآن کے حروف کو چھونا, بدن کے کسی بھی حصے سے مس کرنا, وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. اگر کوئی انسان بغیر غسل کے اس کو چھوتا ہے قرآن کے حروف کو تو اس کے لیے وہ حرام کا مرتکب ہوا. اور شیء علیہ اسمہ قال اور اسماء انبیاء اور عادل علم علیہ السلام, یا غسل سے پہلے کسی ایسی شے کو چھونا. یہاں پہ کوئی قید نہیں کہ فلاں شے کتاب میں ہی اگر جا کے اللہ تعالیٰ کا نام دکھتا ہے تو کتاب میں چھوئے. ہو سکتا ہے کہ کسی تختی پہ لکھا ہوا ہے, ہو سکتا ہے کہ کسی کاغذ پہ لکھا ہوا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ کسی بھی دیوار پہ مثلا جو کیا لکھا ہے, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی بھی زبان میں لکھا ہوا ہو, مثلا عربی میں لکھا ہوا ہے اللہ کا نام, یا فارسی میں لکھا ہوا ہے, یا انگلش میں لکھا ہے, لیکن اس سے مراد جو ہے وہ ذات پروردگار ہے. اگر ذات پروردگار ہے اور وہ کسی بھی لینگویج میں ہے اور کسی بھی چیز پہ لکھے, انہوں نے کہا کہ او شیء علیہ, کسی شے پہ, تو انہوں نے کسی کی قید نہیں لگائی. کسی بھی شے پہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام اگر لکھا ہوا ہے تو اس کو مس کرنا اور اس کو چھونا انسان کے لیے, جو شخص حالت جنابت میں ہے اس کے لیے صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے جتنے انبیاء ہیں
انبیاء کے ناموں کو چھونا بغیر غسل کے اس کے لیے حرام، یا ائمہ معصومین کے ناموں کو چھونا۔ وَدُخُولِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا اجتیازاً، مسجدوں میں داخل ہونا حالت جنابت میں، مسجدوں میں داخل ہونا، کوئی انسان بھی مسجد میں حالت جنابت میں اسے اجازت نہیں ہے کہ وہ داخل ہو، لیکن گزرنا اس کے لیے جائز ہے۔ دیکھیں خالی یہ جو کہ راستہ بنانا وہ تو عام حالات میں بھی جو کہ ہے انسان کے لیے صحیح نہیں کہ مسجد کو عبور کا راستہ بنائے۔ کبھی اتفاق ایسا ہے کہ مثلا کوئی انسان مسجد میں سو رہا ہے، فرض کریں مثال کے طور پہ، اور سوتے میں اسے احتلام ہو جائے، تو اب اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ یہ فوراً وہاں سے نکل جائے مسجد سے، عبور اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن دو مسجدیں ایسی ہیں، ایک مسجد حرام کہ جو مکے میں، اور مسجد الرسول کہ جو مدینہ، یہ دو مسجدیں ان کی فضیلت جو ہے بہت زیادہ، مسجد نبوی کے لیے ایک اور مسجد حرام میں کہ اگر کوئی شخص ایک رکعت نماز پڑھتا تو اسے 1000 رکعت کا ثواب ملتا۔ ان مسجدوں کا احترام اللہ کی نگاہ میں زیادہ ہے، تو یہاں پر یہ اجتیاز کہ جو اجازت دی گئی ہے کہ انسان عبور کر سکتا ہے، جیسے آپ میں نے ایک مثال دی کہ اگر کوئی شخص محتلم ہو جائے مسجد میں تو فوراً جو ہے مسجد سے خارج ہو جائے، یہ اسے اجازت ہے۔ لیکن اگر مسجد حرام یا مسجد نبوی میں ہے تو وہاں سے بغیر تیمم کیے یہ خارج نہیں ہو سکتا، اگر خارج ہوتا تو یہ جو ہے اس کے لیے صحیح فعل نہیں ہے، اور اس کے لیے یہ چیز حرام ہے۔ وَوَضْعُ شَيْءٍ فِيهَا، مساجد میں کوئی شے جو ہے کیا ہے رکھنا، چاہے وہ باہر سے رکھے اس میں کوئی فرق نہیں، اور چاہے جو ہے گزرتے ٹائم جو ہے کیا ہے مسجد میں کوئی چیز چھوڑ دے، کوئی بھی چیز ایسے شخص کے لیے کہ جو مجنب ہے اس کو مسجد میں رکھنا اس کے لیے صحیح نہیں۔ تو تین چیزیں غسل جنابت کے سلسلے میں ہوں گی۔ سب سے پہلے کل بیان کیا تھا کہ واجبات، اور آج مستحبات کہ کیا کیا مستحب ہے اور کیا کیا اس کے لیے حرام۔ اب کچھ مکروہات بیان کر رہے ہیں کہ ایسا شخص کہ جو مجنب ہے اس کے لیے کیا کیا چیز مکروہ ہے اور اسے ان کو ترک کرنا چاہیے۔ مکروہ کی تعریف ہی یہ تھی کہ اگر کوئی انسان ترک اولا ہوتا ہے مکروہ میں، اگر انسان اس کو ترک کر دے تو وہ ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ مکروہات کو انسان کو ترک کرنا چاہیے۔ وَيُكْرَهُ قِرَاءَةُ مَا زَادَ عَلَى 7 آیات، 7 آیتوں سے زیادہ پڑھنا مجنب کے لیے مکروہ۔ انسان کے لیے اجازت ہے کہ انسان 7 آیتیں پڑھے، اور 7 آیتوں سے زیادہ پڑھنا اس کے لیے مکروہ، 7 تک یہ پڑھ سکتا ہے۔ وَمَسُّ الْمُصْحَفِ، دیکھیں وہاں تھا مس کتابت، مثلا ان حروف کو چھونا اور ایک مرتبہ خودے جو ہے کیا ہے کتاب کو یعنی قرآن مجید کو چھونا، دونوں میں جو کیا ہے فرق۔ کتابت قرآن مجید انسان کے پہ حرام ہے اس کو مس کرنا، لیکن مس المصحف اپنے بدن کسی بھی حصے سے جو ہے کہ قرآن کا مس ہونا، اس کا بدن مس ہو جائے قرآن سے، تو یہ بھی اس کے لیے مکروہ۔ والاکل والشرب الا مع المضمضۃ والاستنشاق، اس کے لیے کھانا بھی اور پینا بھی انسان کے لیے حالت جنابت میں مکروہ ہے۔ روایت میں آیا کہ اگر کوئی شخص حالت جنابت میں
کھاتا اور پیتا ہے تو اس پہ نسیان کا مرض ہو جائے گا، وہ چیزوں کو جو ہے بھولنے لگے جلدی جلدی، یہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے تو اس کا اثر، یہ کراہت دور ہو جاتی ہے۔ انسان وضو کر لے کراہت کو دور کرنے کے لیے، وضو کرنے کے بعد اگر کوئی انسان جو ہے کھائے یا پیے تو یہ کراہت اس سے دور ہو جاتی ہے۔ والنوم، اور سونا انسان کے لیے، حالت جنابت میں سونا انسان کے لیے مکروہ ہے الا بعد الوضو، مگر انسان وضو کر کے سو سکتا ہے، تو انسان کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ مثلا اگر وہ یہ سوچے کہ میں ابھی کچھ دیر بعد کیا کر لوں گا، غسل کر لوں، اور ابھی وہ سونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد سو جائے۔ تو وہ جو انسان کے لیے سونا حالت جنابت میں مکروہ تھا، اب اس کے لیے مکروہ نہیں رہے گا۔ ایک چیز ہے والخضاب، خضاب کا لگانا۔ خضاب یہ جو مہندی وغیرہ لگائی جاتی ہے سر پہ یا داڑھی پہ، حالت جنابت میں خضاب کا لگانا مکروہ۔ وَلَوْ أَحْدَثَ فِي أَثْنَاءِ الْغُسْلِ، آج ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ جو ابھی بتایا تھا کہ اس کا فائدہ استبرا میں پہنچے گا، کہ اگر کسی انسان نے استبرا کیا ہے تو اس کے لیے حکم الگ ہے، اور کسی انسان نے اگر استبرا نہیں کیا ہے تو اس کے لیے حکم الگ۔ وَلَوْ أَحْدَثَ فِي أَثْنَاءِ الْغُسْلِ، اگر کسی شخص کو اثناء غسل میں، غسل کے درمیان غسل کر رہا تھا اور غسل کرتے ہوئے کوئی رطوبت اس کی شرمگاہ سے خارج ہو تو آدھا، تو یہ کیا کرے گا، اعادہ۔ لیکن یہاں پر فقہا اسی تفصیل کے قائل ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس انسان نے استبرا کیا تھا تو پھر اس شخص کے لیے کیا ہے، غسل کا اعادہ نہیں کرنا۔ لیکن اگر اس نے استبرا نہیں کیا تھا تو پھر اسے کیا کرنا پڑے گا، اسے غسل دوبارہ کرنا پڑے۔ یہاں پر ایک فتویٰ اور پایا جاتا ہے، وہ یہ بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ اس غسل کو کیا کرے، کامل کرے، اور نماز کے لیے وضو بھی کرے۔ لیکن مصنف نے کیونکہ جو ہے یہاں پہ فرمایا ہے کہ اثناء غسل میں، خود ان کا نظریہ یہ ہے کہ اثناء غسل میں اگر جو ہے کہ رطوبت آ جائے تو اسے غسل کا اعادہ کرنا پڑے۔ فصل ثالث متعلق ہے خون حیض سے، یعنی اس خون سے کہ جو عورتیں ماہانہ دیکھتی ہیں۔ اس کو انشاءاللہ کل تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔